یہ سوال ہے جی اجتہاد کے بارے میں. ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ the gates of ijtihad are closed. Some say since Muslims are in the era of blind taqleed, therefore we are in a position of decadence. Any comments? دیکھیے بات یہ ہے کہ تحقیق، غور و فکر یہی علم کی ترقی کا ذریعہ ہے. یہ تحقیق طبعی علوم میں، جن کو آپ سائنسی علوم کہتے ہیں، ان میں بھی ہوتی رہنی چاہیے. اگر ارسطو کے بعد لوگ یہ فیصلہ کر لیتے، اور 1000 سال تک خیر لوگوں نے فیصلہ کیے رکھا کہ ہم غور نہیں کریں گے. ارسطو نے کہا تھا کہ عورتوں کے منہ میں مردوں سے کم دانت ہوتے، اور کسی نے کبھی عورت کا منہ کھول کے نہیں دیکھا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. 1000 سال کے بعد لوگوں کو خیال ہوا کہ گن کے دیکھ تو لیں، تو معلوم ہوا پورے ہی تھے. If not more. تو اس وجہ سے علم کا راستہ ہی یہ ہے کہ آپ اجتہاد کریں، آپ تحقیق کریں، آپ ہر تعبیر کا جائزہ لیں. مسلمانوں کے ہاں یہ جو جمود پیدا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کو لے ڈوبا ہے. یعنی ہمارے ہاں تحقیق، غور و فکر، اس کا دروازہ بند کرنے ہی سے زوال ہوا ہے. حقیقت میں علامہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت مصرع کہا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. مسلمانوں کی پوری تاریخ انہوں نے اس میں سمیٹ دی ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو حکومت ملی تو سلطان بن گئے، لہذا پوری قوم کو محکوم بنا لیا گیا. یہ بیچارے اپنی اصلاح کرنے کے لیے گئے تو پیر بن گئے، آنے والوں کو مرید بنا لیا گیا. اور انہوں نے چاہا کہ یہ دین سیکھیں تو ملاؤں نے بجائے اس کے کہ ان کو دین بتا کے ان کے اندر دین کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کرتے، ان کو مقلد بنا دیا. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا دروازہ بند ہو گیا. یہ دروازہ کھولنا ضروری ہے. اور جب تک ہم دین کے معاملے میں، دنیاوی علوم کے معاملے میں سوال نہیں کرنے دیں گے، غور و فکر کا راستہ نہیں کھولیں گے، اس وقت تک علم آگے نہیں بڑھے گا. علم کے معاملے میں یہ بات سمجھ لیجئے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر 1000 سال تک بھی آپ مشاہدہ نہیں کریں گے تو ایک نہایت ہی غیر معقول بات کو مانتے رہیں گے. تو اس کے بعد جب دنیا نے دروازہ کھولا تو نیوٹن، آئنسٹائن، دنیا کی نئی دنیا ایک پیدا ہونی شروع ہو گئی. دین کے علم میں بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ دین تو اللہ کا دین ہے، اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں کر سکتا. لیکن دین کو سمجھنے کا عمل انسانوں نے کیا ہے. تو جو ریلیجیس تھاٹ ہے، مذہبی فکر ہے، وہ ہمیشہ نظر ثانی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا عمل ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ اقبال نے اپنے خطبات کا نام رکھا تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ری فارمیشن اور ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک ناگزیر کام ہے، ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے، اور میں نے اسی کام کو انجام دینے کی کوشش کی.